ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم واجب الاحترام سامعین ذی وقار نمازی حضرات اہل محلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رب عز و جل کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس کی عطا سے ربیع الثانی کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا، اور یہ مہینہ ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی بزرگ غوث اعظم شہنشاہ بغداد جو تاج الاولیاء بھی ہے، امام الاولیاء بھی ہے، سید الاولیاء بھی ہے، ان کی یاد دلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے ہمیں اِیصال ثواب کرنے کی طرف یہ مہینہ بالخصوص راہ دکھاتا ہے۔ یقیناً امت میں وہ لوگ انتہا درجے کے اعلیٰ ترین منصبوں پر فائز ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں رب عز و جل کی رضا کے مطابق گزاری اور شب و روز اپنے رب کی رضا کے لیے کام میں مصروف رہے، تو ان کا نام اسی طرح باقی رہا جس طریقے سے ان کی زندگی میں ان کا نام باقی تھا۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر بچپن سے زندگی دیکھی جائے تو بچپن ہی سے آپ علم دین میں مشغول رہے اور قرآن مجید پڑھتے رہے، دیگر علوم و فنون حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب 18 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے تو اپنا گھر بار، اپنے اہل خانہ تمام کو چھوڑ کر بغداد کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 18 سال کی عمر ہے، کس لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اور کتنا علم دین حاصل کیا؟
اتنا علم دین حاصل کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم دین حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے کتب پر فائز فرما دیا۔ علم دین کے صدقے، علم دین کی وجہ سے، ایک اللہ کے ولی کا فرمان ہے، درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے کتب کا درجہ عطا فرما دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ونلت السعد من مولا الموالی، جب اس درجے پر میں فائز ہوا تو میں من کی مراد کو پہنچ گیا، سعادت مند بن گیا۔ تو در حقیقت زندگی کا مقصد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ زندگی کا مقصد در حقیقت علم دین حاصل کرنا ہے، علوم و فنون دین کے حوالے سے جو ہو اسے حاصل کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ علم در حقیقت نور ہے۔ آج ہم میں سے بہت بڑی تعداد علم دین سے دور ہے، بہت بڑی تعداد، اسکول کی بہت زیادہ فکر، ٹیوشن کی بہت فکر، لیکن مدرسوں سے دور، جامعات سے دور، میٹرک پڑھی فوراً کالج میں ڈال دے رہے ہیں بچے کو، دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن علم دین بھی تو کوئی شے ہے، ان کو بھی تو سیکھنا تھا، ان کو کون سیکھے گا؟ مثال کے طور پر آج اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو آپ ان کو کاؤنٹ کریں، ان سے پوچھیں تو چاروں کے چاروں آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے کہ اسکول بھی جاتے ہیں، ٹیوشن بھی جاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ جامعہ جاتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نا کا جواب دیں گے، نہیں۔ ہم اتنے دنیا دار بن گئے، اتنے، اگر 4 بچے تھے تو 2 کو اگر دنیا کی طرف رکھا ہے تو 2 کو دین کی طرف بھی رکھ لیتے، لیکن ہم نے ان 4 کو ہی وقف کر دیا دنیا کے لیے، جبکہ دنیا کی تعلیم دنیا تک ہی ہے۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ ڈگریاں، یہ دنیاوی علوم و فنون، یہ دنیاوی شہرت، یہ دنیاوی مرتبہ، دنیاوی علوم کے اعتبار سے سب آپ کا قبر کے اوپر رہ گیا۔ آخرت میں اس حوالے سے ذرہ برابر بھی ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں، کیونکہ دنیا بھی تھا نا، یہ تو علوم و فنون دنیا بھی تھے، لہٰذا دنیا رخصت، بندہ اس دنیا سے گیا، سارے علوم و فنون گھر پہ چھوڑ گیا، لیکن علم دین کی کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ اگر مرنے والا اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تب بھی در حقیقت اس کے لیے آخرت میں اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ یہ ایسی شے ہے جسے اللہ رب العزت کے انبیاء و رسول نے بھی طلب فرمایا، علم دین۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے آپ بھی اس حوالے سے تجربہ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس بات کو آپ غور و فکر میں لائیں کہ ہاں میرے بچے اگر 6 ہیں، 5 ہیں، تو ان میں سارے کے سارے اسکول پڑھنے والے، ٹیوشن پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے، بتاؤ ان میں کوئی دین پڑھنے والا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری چاہت تو دنیا سے کئی گنا زیادہ دین کی طرف ہونی چاہیے، ہم تو دیندار بننے پہ پہل کریں، لیکن افسوس، سخت افسوس، آج بڑی بڑی عمارتیں بھری ہوئی، ان میں کئی کئی فلور ہے، ایک ایک فلور پر کئی کئی فلیٹ بنے ہوئے ہیں، جب ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو پوری پوری بلڈنگ میں جہاں پر سارے مسلمان رہ رہے ہیں، سارے دنیا دار بنے ہوئے ہیں، دین سیکھنے والا کوئی ایک بچہ بھی اس بلڈنگ میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج مسلمان کس راہ کی طرف چل پڑا اور کس راہ کا مسافر بن چکا، اس نے کون سا سفر اختیار کر لیا؟ علم دین کو چھوڑ دیا اور سمجھ لیا کہ بس دنیا کا علم ہی ہمارے لیے کافی ہے،
الیاذ باللہ۔ آج ہمارے مدرسے ویران ہیں الیاذ باللہ، تعداد بہت کم، حالانکہ سہولت اس قدر زائد ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں یہاں اس مسجد میں بھی، دیگر مساجد میں بھی مدرسے ہیں، اب چھوٹوں کے ساتھ ساتھ بالغان بڑوں کے لیے مدرسے کا بھی اہتمام ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہاں محسن بھائی کی سرپرستی مدرسہ لگتا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہوٹل پہ بیٹھنا پسند کریں گے، چوراہوں پہ بیٹھنا، ان چوکوں پر یہاں وہاں دوست احباب کے ساتھ بیٹھنا تو پسند کریں گے، لیکن مسجد میں آ کے کتاب اللہ قرآن مجید جس پر مسلمان کا ایمان ہے اس کو سیکھنا پسند نہیں کریں۔ دیکھیں نا عشاء کے بعد کتنی سہولت ہے، بندہ آسانی سے کام کاج سے فارغ ہوا، نماز عشاء کی پڑھے، مدرسے میں کچھ دیر بیٹھ جائے، کیا سیکھ رہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اس کو سیکھا جا رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر جب غور و فکر کیا جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں، اور یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا دل دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گیا، اسی وجہ سے ہم علم دین سے دور ہو گئے۔ یاد رکھیں، اپنے بچے کو اس حوالے سے تعلیم دے کہ بیٹا پہلے ہمارا دین ہے، پہلے نمازیں ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جس کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ وضو کا طریقہ تک نہیں آتا، کیونکہ علم حاصل ہی نہیں کیا، کبھی علم کے قریب ہی نہیں ہے۔ اسکول پڑھ لیا، ٹیوشن پڑھ لی، کالج پڑھ لے، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، لیکن دین کا کیا معاملہ ہے کچھ نہیں آتا، کیا فرائض، کیا شرائط، کیا واجبات، کچھ نہیں آتا۔ حالانکہ جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں اتارا گیا ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ لیکن میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا، درست العلم حتی صرت کتبہ، یہ علم ہی تو ہے جو نور ہے، جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا، اور آج ہم اس علم کو چھوڑ کے دنیا کے علم میں مشغول ہو گئے، اور پھر دنیا کے علم کو پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے، بہت آگے بڑھ گئے۔ مسلمان کے لیے سب سے بہترین شے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والی شے وہ علم دین ہے۔ لہٰذا ہماری چاہت، تمنا یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو درس نظامی کے لیے بھیجیں، ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، یہ ہماری چاہت ہونی چاہیے، اور اس پہ ہم کو عمل بھی کروانا چاہیے، صرف وجہ یہ کہ ہمیں در حقیقت دنیا میں اتارا تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر عبادت ایسے ہے جیسا کہ اس شخص نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ محبوب علیہ السلام کے فرمان اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ ایک موقع تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، عابد سے مراد عبادت گزار، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت میری امت کے ادنا شخص پر۔ کہاں حضور کی ذات اور کہاں حضور کے امتی کا ادنا شخص۔ اب اس حوالے سے غور و فکر اگر ہم کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے عالم اور عابد کے درمیان مقابلہ فرمایا، اور اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان کمپیئر کیا ہے، ان دونوں کو موازنہ کیا ہے۔ علم والے کا کسی دنیا دار کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، بلکہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ عابد کے ساتھ، وہ جو تہجد گزار ہو، وہ جو رب کی عبادت جی بھر کے کرتا ہو، وہ جو رات کو شب بیداری کی حالت میں رات کو جاگنے والا ہو، رات کو زندہ کرنے والا ہو، ایسے کا مقابلہ محبوب علیہ السلام نے ایک عالم علم والے شخص کے ساتھ کیا ہے، تاکہ علم کی قدر کا پتہ چلے کہ دین کا جو علم ہے کتنی بڑی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ تو فرمائیے دیکھو دونوں کے درمیان فرق، کہ یہ کتنی بڑی شے ہے کہ یہ عبادت کر کے راتوں کو بھی عبادت کرتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عالم شخص علم والا
پھر محبوب نے فرمایا عالم کی فضیلت ایسی ہے، عالم کی، علم والے شخص کی جو دنیا میں دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا، دینی علوم، تو فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ یہ عابد پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے کہ محبوب نے فرمایا میں اپنی امت کے جو ایک فرد ہے، ادنا فرد ہے، اس پر جو میری فضیلت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت دے دی، تو یہ کس کو دی ہے؟ علم دین سیکھنے والے کو، جو علم دین میں ہمہ وقت مشغول رہتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ فرمایا، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان والی ساری مخلوق، زمین والی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں جو بلوں کے اندر ہیں، مچھلیاں جو پانی میں تیر رہی ہے، فرمایا ساری کی ساری جو بھلائی کا حکم دینے والا ہے، علم دین سیکھنے والا ہے، اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتی ہے۔ کتنی بڑی شان نصیب ہو گئی، کہاں تک اس کی شان کو پہنچا دیا۔ اور ایک موقع تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم دین، اور یہ ایک طریقے سے وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، یا پھر اس حال میں کرو کہ تم علم دین سیکھنے والے ہو، یا پھر اس حال میں کرو کہ علماء کی باتوں کو سننے والے ہو، یا پھر تم صبح اس حال میں کرو کہ علماء سے محبت کرنے والے ہو۔ چار باتیں محبوب نے فرمائی۔ آگے علماء دین لکھتے اس حدیث کے تحت فرماتے 5 ہی بات کی طرف نہ جانا ورنہ اس میں ہلاکت ہے، تباہ بربادی ہے۔ تو آپ بتائیں ہم نے ان میں سے کتنی باتوں پر عمل کیا؟ علم دین حاصل کرنا، ہم تو علم دنیا کے اندر مشغول ہو گئے، اپنے تمام ہی بچوں کو، اپنے تمام خاندان والوں کو صرف اسکول، ٹیوشن، کالج، یونیورسٹی، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، نہ جانے کیا کیا بننا ہے، اس میں لگا دیا۔ علم دین کی طرف کام آئے، یہ تو علم دین کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب سے فرما دیجئے کیا برابر ہے علم والا اور جو علم حاصل نہ کرے، یہ کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ کتا کیا شے ہے؟ گلی میں جا رہا ہو، کوئی اس کو یہاں مارے، کوئی وہاں مارے، لیکن یاد رکھنا یہی وہ کتا ہے کہ جسے سکھا دیا جائے اور شکار کرنا اس کو سمجھ آ جائے، اب اسے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا جائے، اب وہ سکھا ہوا کتا ہے، تو وہ جا کے شکار کرے گا، اب وہ منہ سے پکڑ کے تمہارے لیے لا رہا ہے۔ تو علماء دین لکھتے ہیں، اور قرآن مجید سورہ مائدہ رکوع نمبر 1 چھٹا پارہ، اس میں بھی ذکر موجود ہے۔ اب وہ سکھایا ہوا کتا ہے، تعلمون مکلبین تعلمونہن، یہ وہ کتا ہے جو سکھایا ہوا ہے، فرمایا اس کا شکار بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے مقابل دوسرا ایک ایسا کتا ہے جو سکھا ہوا نہیں، اگر وہ شکار کر کے لے تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ تو کتا کتا ہو کے جب اس کو سکھا دیا جائے تو وہ دیگر کتوں سے ممتاز ہو جائے، تو جب انسان ہو کے اگر علم دین حاصل کر لے تو اس کی شان دیگر انسانوں پر کتنی اعلیٰ ہو جائے۔ چینٹی آپ دیکھ لیں، چینٹی کے پاس بھی تو علم ہے، کس اعتبار سے؟ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے محبوبین اور دیگر انبیاء و رسول کے لکھانہ کے حوالے سے صورتوں کے نام موجود ہیں، جیسے سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ محمد ہے، تو سورہ آل عمران بھی ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے یہ دیگر انبیاء و رسول کے خاندان میں سے آل عمران کی آل، لیکن ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ایسی قرآن مجید کے اندر ایک سورت جس کا نام سورۃ النمل ہے، نمل مانا چونٹی، اب اس چونٹی کے نام پر پوری صورت ہے کیونکہ اس میں چونٹی کا ایک واقعہ موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر گزر رہا ہے، چونٹی کی جو ملکہ تھی اس نے دیگر چونٹیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری کی عالم میں اللہ کے نبی تمہیں کچلتے ہوئے چلے جائیں۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا، مسکرانے لگے کہ چونٹی نے کیا بات کر دی؟ اللہ کے نبی شان دیکھے، ان کے کان دیکھے، ان کی سماعت دیکھے، چونٹی کہاں بات کر رہی ہے؟
اور سلیمان علیہ السلام کتنا دور ہے، وہ بھی لشکر میں، اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، کہ چیونٹی کی اس کی بات کو سن کے سلیمان علیہ السلام جہاں پر تھے وہیں مسکرانے لگے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیا شانیں دی ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا کہ در حقیقت اس چیونٹی نے جو یہ بات کا اعلان کیا نا کہ کہیں بے خبری کے عالم میں سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر کہیں تمہیں چونٹیوں کچل نہ دے، لہٰذا تم اپنے بلوں کی طرف چلے جاؤ، تو اللہ رب العزت نے اس چونٹی کے اس علم کی وجہ سے قیامت تک آنے والی جتنی چونٹیاں سب کا اس کو سردار بنا دیا۔ نہ صرف سردار بنایا بلکہ اس کی ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام ہی اسی نام سے رکھ دیا گیا، سورۃ النمل۔ تو یہ علم ہی تو ہے جو دیگر کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے والی شے ہے۔ تو آج ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ علم دین سے دور ہو گئی، جس کی وجہ سے اس قسم کے معاملات ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو دنیا کا مال دیا، جاہلوں کو دنیا کا مال دیا، اور ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا علم دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں مال ایسی شے ہے جو فنا ہونے والی ہے، مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن رب نے ہمیں جو دیا وہ علم ہے، علم ایک لا زوال دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کی جائے، چاہت ہو، تمنا ہو ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو درس نظامی سے علم دین کے ساتھ جوڑ لیں۔ اگر خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، عشاء کی نماز کے بعد یہاں مدرسہ موجود ہے، اور جہاں جہاں آپ کی رہائش ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں مساجد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مدرسے بالغان کے لگتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، ہر جگہ مسجد میں تقریباً مدرسے ہیں، تو وہاں پر جا کے سیکھے دے کہ زندگی کب ہم سے فنا ہو جائے پتہ نہیں، ہم کب اس دنیا سے رخصت ہوئے پتہ نہیں۔ ایک قرآن مجید جس پر ہمارا ایمان ہے، کتاب اللہ، ہم کو اگر وہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو تو ہماری زندگی کا مقصد کیا رہا؟ صرف دنیا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رب کے احکام اس میں موجود ہے، ترجمہ قرآن مجید سمجھنا، اس کی تفسیر میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے اس کو سلیس جو سیدھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ہم نے وہ بھی پڑھنا نہیں سیکھا۔ اتنی بڑی بدنصیبی، اتنی بڑی، سوچے ذرا اپنے بارے میں، ہم کہاں پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو رب کا حکم ہے، رب کا کلام ہے، ہم اس کتاب کو پڑھنا تک نہیں جانتے۔ ترجمے تفسیر کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہمیں جو لکھا ہوا ہے ہمیں وہی پڑھنا نہیں آ رہا۔ دنیا کے سارے علوم و فنون ہم نے حاصل کر لیے، کس سے کس طرح ہوشیاری کر کے پیسے کمانے ہمیں پتہ ہے، لیکن کتاب اللہ قرآن مجید ہم اس کو نہیں کھولتے، ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ جس کو پڑھنا آتا ہے اس کو روز پڑھنے کی توفیق نہیں، کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں، آج ہی سے اس چیز کی نیت بنائیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے جس کا پہلے بھی ذکر گزرا، علم ہے، اور علم میں سب سے اعلیٰ ترین درجے پر کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ تو نماز عشاء کے بعد محسن بھائی ہوتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، داخلہ لیں، 10-15 منٹ 20 منٹ، یہ 20 منٹ یہاں وہاں بیٹھنے میں گزر جائیں گے، لیکن جب یہ 20 منٹ مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے گزریں گے نا، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو مسرور پر میں دائر کریں گے کہ ہاں ہم نے قرآن مجید کے لیے وقت نکالا، کتاب اللہ کو سیکھنا شروع کیا۔ تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی، آخرت میں بھی رب کی رضا نصیب ہوگی۔ لہذا کوشش کریں، آج ہی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بالخصوص ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں، جہاں ہم ان پر دنیاوی تعلیم پر سختی کرتے ہیں، بے آئین ہی ہم اسے درس نظامی، عالم کورس، اور اس پہ بھی خوب ان کا ذہن بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان بچوں کو درس نظامی کے لیے بھی بھیجیں، تاکہ وہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے علوم کے ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔